صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے پہلے مدنی انعام جو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی ترغیب پر مشتمل ہے، تو اس پہلے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان کروں اور سنوں گا۔ جو مدنی پھول اس بیان میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل اخلاص کے ساتھ عمل کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، اور جو مدنی پھول ذکر کیا جائے ممکنہ صورت میں اس کو لکھ لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز 480 صفحات پر مشتمل تصنیف بیانات عطاریہ کے صفحہ نمبر 62 اور 63 پر یہ ایمان افروز حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرے مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات
بڑھا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثالث جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت و ثناء اور آپ کے اوصاف جمیلہ اور خصائل حمیدہ پر مشتمل ہے، اس تیسری فصل کے دوسرے شعر میں اور مجموعی طور پر قصیدہ بردہ شریف کے 30ویں شعر میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک وصف جمیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیاری بھوک شریف کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ بھوک کی شدت کے سبب اپنے جسم نازنین پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتھر باندھا، تو اس پتھر باندھنے کا تذکرہ اس شعر میں کیا گیا ہے۔ وَشَدَّ مِن صَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُطْرَفَ الْآدَمِ۔ تو شدہ بمعنی عقادہ یعنی باندھا، اور من یہاں پر سببیہ ہے جس کا مطلب سبب سے، ذریعے سے، اور صاغبن کا مطلب ہے بھوک، اور لفظ احشا یہ حشا کی جمع ہے، اور یہاں مراد جوف شکم میں جو اعضاء ہیں تو ان کو احشا کہا جاتا ہے، اور طوا اس کا مطلب لپیٹا، الحجارہ پتھر کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد وہ بامقدر اور مقدس پتھر ہے کہ جس میں نازنین مصطفیٰ کے بوسے لیے، اور کشحن اس کا مطلب جسم کا وہ حصہ جو پسلیوں سے نیچے، اور لفظ مطرف اس میں مفعول ہے اطراف مصدر سے جس کا مطلب نازک اور ناز پر بردہ، جبکہ لفظ آدم یہ ادیم ان سے ہے جس کا مطلب جلد یا کھال۔ تو اب اس پورے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کے سبب اپنے مبارک جسم پر پتھر کو باندھا اور اپنے ناز پروردہ پہلوؤں کو پتھر سے کسا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بھوک کو اختیار کرنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے مختار ہیں، مالک ہیں، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کا حکم ملے تو سورج پلٹ آتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو خواہش فرمائیں تو مکہ شریف کے پہاڑ سونے کے بن کر ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ تو آپ کا بھوک کو اختیار کرنا یہ آپ کا اضطراری اور مجبوری فعل نہیں، اختیاری فعل ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں یقیناً کونین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، کنجیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں
جس کو چاہو جتنا دو، مالک و مختار ہو۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالی کے تمام خزانوں کے مالک اور ان خزانوں کے متصرف ہو کر بھی کہ آپ جس طرح چاہیں ان خزانوں میں تصرف فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کو اختیار کیا۔ آپ بھوکے رہیں، پیٹ پہ پتھر باندھیں، آپ بھوکے رہیں، پیٹ پہ پتھر باندھیں، اور ہم غلاموں کو ملیں خان مدینے والے، ہم غلاموں کو ملیں خان مدینے والے۔ تو یقیناً غلاموں کو جو نعمتیں میسر ہیں وہ اسی جان جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالی کے کل کہلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صاحب قصیدہ بردہ شریف نے فصل ثالث کے دوسرے شعر میں اور مجموعی طور پر قصیدہ بردہ شریف کے 30ویں شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف جمیل یعنی بھوک کو اختیار کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی۔ تو اس کے بارے میں قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں یہ عبارت نقل کی گئی کہ اس میں حکمت یہ ظاہر فرمانی مقصود تھی کہ پتھر کی برودت یعنی پتھر کی ٹھنڈک یہ بھوک کی حرارت کی دافع ہے، تو بھوک کی وجہ سے بدن میں جو گرمی ہو اس کو پتھر کی برودت یعنی سردی ٹھنڈک دور کر دے گی۔ اور چونکہ ہمارے سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کی کسی شے کی احتیاج آپ کو نہیں تھی، دنیا کی کسی شے کے آپ محتاج نہیں تھے، اس لیے اکثر دائم الجوع رہتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ بھوک کو برداشت فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیداتنا ام المومنین صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک محسوس کر کے رونا شروع کر دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ والذی نفسی بیدی لو سألت ربی ان یجری معی جبال تہامہ ذہبا لأجرأها حیث شئت من الارض، کہ اے عائشہ قسم ہے اس ذات اقدس کی کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے مکے کے پہاڑوں کو سونے کی شکل میں طلب کروں اور انہیں چلتا ہوا بناؤں کہ جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ہوں، تو میرا رب انہیں چلتا ہوا میرے ساتھ کر دے۔ ولیکن اخترت الجوع فی الدنیا، لیکن میں نے دنیا میں بھوک اختیار کی۔ یا عائشہ ان الدنیا لا تنبغی لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اے عائشہ دنیا محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے لائق نہیں، یہ دنیا میں یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل کو متاثر کر سکے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک خوبی، اس خصلت حمیدہ اور وصف جمیلہ یعنی آپ نے اختیاری طور پر بھوک برداشت فرمائی کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت جلد اول کے باب پیٹ کا قفل مدینہ صفحہ نمبر 644 پر یہ روایت نقل فرماتے ہیں. شعب الایمان میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرماتے تھے. معلوم ہوا کہ اختیاری طور پر بھوک برداشت کرنا ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے، اور اس کی ترغیب امیر اہل سنت نے مدنی انعامات میں بھی عطا فرمائی ہے. چنانچہ مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 11 شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے حتی الامکان سنت کے مطابق بیٹھ کر بما پردے میں پردہ کھانے پینے کے دوران مٹی کے برتن استعمال فرمائے، نیز پیٹ کا قفل مدینہ لگانے یعنی بھوک سے کم کھانے کی کوشش فرمائی، زہ نصیب روزانہ کم از کم 12 منٹ پیٹ پر پتھر باندھنے کی سعادت نصیب ہو جائے. اور کم کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت نے ہفتے میں ایک روزہ رکھنے کا بھی مدنی انعام عطا فرمایا ہے. چنانچہ مدنی انعام نمبر 58 میں ہے کیا آج آپ نے اس ہفتے پیر شریف یا رہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن کا روزہ رکھا، نیز اس ہفتے کم از کم ایک دن کھانے میں جو شریف کی روٹی تناول فرمائی. تو مدنی انعام نمبر 11 اور 58 ان دونوں میں ایک طرح سے بھوک کو برداشت کرنے کا ہمیں مدنی ذہن دیا گیا ہے. تو قصیدہ بردہ شریف کے اس 30ویں شعر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وصف جمیل کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کے سبب جسم نازنین پر پتھر باندھتے تھے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے تھے. چنانچہ جامع ترمذی کے حوالے سے فیضان سنت کے صفحہ 646 پر یہ روایت منقول ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خانہ کو نان شبینہ یعنی رات کی روٹی میسر نہ آتی اور اکثر جو کی روٹی کھاتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کے عوض اپنی زرہ رہن یعنی گروی رکھی، اور میں جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی متغیر شدہ چربی لے کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کو نہ کبھی صبح کو سا بھر یعنی تقریباً 3.25 کلو کھانا میسر آیا اور نہ شام کو، اور محمد مدنی رسول عربی شہنشاہ زمانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل 9 گھروں پر مشتمل تھی. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ اس شاہ خوش خصال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک حال ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں. میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، ورنہ خدا کی قسم جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ملتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا ان کا رب چاہتا ہے. خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو کچھ چاہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مرضی کو پورا فرما دیتا ہے. حضور جو چاہتے ہیں ان کا رب عطا فرماتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. اور آپ نے پیٹ پر جو پتھر باندھا یہ تعلیمی امت کے لیے، ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھانے میں کس قدر برکتیں ملتی تھی. چنانچہ الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 82 کے حوالے سے فیضان سنت صفحہ 353 تا 55 شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ ایمان افروز روایت اور اس پر اپنے مدنی پھول ذکر کیے. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا پکایا اور دعوت عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے. مارے شرم کے کچھ عرض نہ کر سکا اور خاموش کھڑا رہا. تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا. میں نے اشارے سے کھانے کے لیے چلنے کی التجا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اشارے سے لوگوں کی طرف توجہ دلائی. یعنی مجھے کھانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے تو یہ لوگ جو بیٹھے ہیں کیا ان کے لیے دعوت نہیں؟ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نفی میں سر ہلایا، یعنی میں نے عرض کی نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور میں اسی مقام پر کھڑا رہا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر میری طرف نظر فرمائی. میں نے اسی طرح پھر اشارتاً عرض کی. ارشاد فرمایا یہ لوگ، میں نے عرض کی نہیں. دوسری یا تیسری مرتبہ کے جواب میں نے عرض کی بہت اچھا، یعنی ان کو بھی لے چلیے. اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دی کہ صرف تھوڑا سا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے پکایا ہے. تو شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لائے. سب نے اچھی طرح کھایا اور کھانا پھر بھی بچ رہا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات یقیناً باعث نزول برکات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر ہر دم رحمت کی برسات ہے. کھانے کی قلت کے سبب فقط تنہا جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت تھی، مگر مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قلیل طعام کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہ صرف کافی ہو گیا بلکہ بچ رہا. یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ، آقا یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو، اس ایمان افروز معجزے سے یہ پتا چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف اختیاری ہے، اضطراری نہیں، اور جس میں ناظرین پر پتھر باندھنا کسی مجبوری کے سبب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جسے بھوک شدت کی ہو اور کھانا میسر نہ ہو تو ہماری اس عمل کو دیکھتے ہوئے وہ پیٹ پر پتھر باندھ لے. آپ بھوکے رہیں، پیٹ پہ پتھر باندھیں، ہم غلاموں کو ملیں خان مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.